ناظرین آداب، ہاٹ کیک اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں ہوں حقانی القاسمی اور میرے ساتھ بہت خاص مہمان ہیں ڈاکٹر اسلم جاویداں صاحب، جو راج بھاشا حکومت بہار کے پروگرام آفیسر ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ ایک اچھے ادیب اور ناقد کی حیثیت سے ان کی ایک شناخت بھی ہے۔ کلیم عاجز کے اوپر ان کا تحقیقی مقالہ کلیم عاجز ایک شخص ایک فنکار کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھاشا سنگم کے نائب مدیر کی حیثیت سے وہ اپنی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر اسلم جاویداں صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے کلیم عاجز صاحب پہ پی ایچ ڈی کی ہے اور آپ کی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا خاصا وقت بھی گزارا ہے۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ کافی دنوں میں ان کے ساتھ رہا اور ان کی صحبت مائیت مجھے حاصل رہی۔ تو اسلم جاویداں صاحب، یہ بتائیں، آپ تو ان کے ساتھ بہت وقت آپ نے گزارا ہے، تو آپ کو ان کی شخصیت کے کس پہلو نے زیادہ متاثر کیا؟ کلیم عاجز کی سب سے جو متاثر کن بات ہے، جو ان کی شخصیت کا روشن پہلو ہے، وہ ایک کہ ان کی وزاداری ہے۔ جی جی، ان کی شخصیت جس کو دیکھ کر ہر انسان متاثر ہوتا ہے۔ ان کا پہناوا، ان کی بات، ان کا رہن، ان کا چلن عام آدمیوں سے جدا گانا ہوتا ہے، اور ہم سب سے پہلے ان کی شخصیت سے متاثر ہوئے۔ اور دوسری بات ہے کہ ان کی سادہ اور دل میں اتر جانے والی شاعری، ان دونوں چیزوں نے مجھے بہت متاثر کیا۔ اور چونکہ کلیم عاجز صاحب میرے گھر سے بالکل چند قدم کے فاصلے پر رہتے تھے اور مجھے بہت عزیز رکھتے تھے، اس لیے مجھے مہینے میں لگ بھگ 10 دن 12 دن ان کے ساتھ رہنے کا، ان کے ساتھ اٹھنے کا، ان کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کو سننے کا، ان کو سمجھنے کا موقع ملتا رہا، اور میں ان کی واقعی ان کی شخصیت سے اور ان کی شاعری سے متاثر ہو کر ان کے قریب ہوا۔ یہ دونوں باتیں ان کے اندر بالکل عام شاعروں سے اور عام ادیبوں سے بالکل الگ تھیں۔ ان کی وزاداری اور ان کی شاعری اور ان کا خلوص، ان کی شخصیت کی غیر منافقت۔ عام طور سے شعراء حضرات جو کچھ باتیں کہتے ہیں، بالکل صحیح، وہ کہتے کچھ ہے کرتے اور کچھ اور کرتے ہیں۔ ان کی شخصیت میں، ان کے فن میں، ان کے تضاد خیالات نہیں ہے، زبردست تضاد ہوتا ہے، جبکہ کلیم عاجز صاحب کے اندر بالکل موافقت ہے۔ جو کہتے ہیں بڑی باتیں انسانی قدروں کی، اخلاقی قدروں کی، بلکہ ان کی شاعری میں، ان کی نثر میں پرانی قدروں کی بازیافت کی تڑپ ہے۔ وہ چاہتے پھر وہ زمانہ لوٹے، وہ زرعی دور لوٹے جو اخلاق کا بلند معیار تھا، جہاں انسانیت مسکراتی تھی، جہاں انسانیت کو دیکھ کر ہمیں ایک فخر حاصل ہوتا تھا۔ اس دور حاضر میں اخلاقی قدروں کے زوال، انسانیت کے زوال کی وجہ سے پریشان تھے۔ اور ان کے جب آپ ان کے کلام کو پڑھیں، خاص طور سے نثری ان کا جو ان کی تصانیف ہے، اس سے خاص اندازہ ہوگا آپ کو بالکل کہ وہ پرانی قدروں کی بازیاب کی تڑپ ہے ان کے اندر۔ وہ چاہتے ہیں پھر وہی زرعی دور لوٹے۔ یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ اسلم جاویداں صاحب، ظاہر ہے کہ ان کا جو ایک مشہور شعر ہے، دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ آپ نے ان کی شاعری کا بھی جائزہ پیش کیا ہے، ان کی نثر نگاری کا بھی، ظاہر ہے کہ انہوں نے سفر نامے بھی لکھے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ان کی شاعری نے آپ کو زیادہ متاثر کیا یا ان کے نثری اسلوب نے؟ اصل میں اس کا فیصلہ نہیں کیا سکتا ہے۔ ان کی شاعری میں جیسی سادگی ہے، جیسی تڑپ ہے، جیسی اثریت ہے، جیسی دل نوازی ہے، جیسا خلوص ہے، وہ متاثر کن ہے۔ اب دیکھیے نا، کوئی ایسا شاعر ہے جس کی زندگی میں ان کے کئی اشعار ضرب المثل بن چکے ہیں؟ جی، بہت زیادہ۔ کلیم عاجز کا یہ شعر کہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو۔ جی جی جی، پاکستان میں پڑھا گیا، بے نظیر پر اشارہ کر کے پڑھا گیا۔ ان کا دوسرا شعر کہ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، راستے میں خواہ دوست کے دشمن کا گھر میں، یہ بھی ضرب المثل بن گیا۔ اور پھر یہ شعر کہ بات چاہے بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے۔ واہ، بہت اچھا، بہت کتنی اچھی شاعری ہے جو ان کی زندگی میں سر چڑھ کے بولی اردو آبادی میں، اور یہ اشعار ضرب المثل بن گئی۔ یہ افتخار کتنے شعراء کرام کو حاصل ہے؟ بہت کم شعراء۔ اور سب سے خاص بات یہ کہ جو شاعری کرتے ہیں تو ان کی شاعری صحیح معنوں میں ہندوستان کی تاریخ مکمل، وہ جو شاعری کا سبب، ان کا ایک ایک شعر ہندوستان کے ایک ایک تاریخ کو قلمبند کرتا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ آزادی جب آئی
تو تم تو مصروف چراغاں تھے، تمہیں کیا معلوم معلوم۔ اس دیوالی میں گئے، اس دیوالی میں دیے بجھ گئے کتنے گھر کے، واہ واہ، بہت کس اچھا، انداز بہت سے آزادی اچھا۔ پسند ہے۔ یہ پکار سارے چمن میں تھی، وہ سحر ہوئی، وہ سحر ہوئی، میرے آشیاں سے دھواں اٹھا تو مجھے بھی اس کی خبر ہوئی۔ واہ واہ، بہت کتنا معصوم طنز ہے اور کتنا گہرا طنز ہے۔ اچھا، اسلم جاویدان صاحب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ میر کا تتبع کیا یا میر کی تقلید کی ہے، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میر کا انداز نہیں ہے بلکہ راسخ عظیم آبادی کا انداز ہے۔ دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ اگر ان کے کلام کو پڑھیں گے تو ان کے کلام میں لگ بھگ 50-55 اشعار ایسے ملیں گے جی جی جی، جس میں میر کا ذکر ہے۔ تیری محفل میں کس کی آنکھ ہے جو نم نہیں پیارے، واہ واہ، غزل گوئی تمہاری میر سے کچھ کم نہیں پیارے۔ واہ، تو یہ اس طرح کے اشعار جو ان کی شاعری میں ہیں، وہ لگتا کہیں کہیں میر سے موازنہ کر رہے ہیں، اور وہ کیفیت چونکہ دیکھیے دونوں کی شاعری میں اس طرح سے ہے کہ وہ بھی ہم حال تھے، میر پر بھی غموں کے مصائب کے جی جی جی، عالم کے ادوار پہاڑ گزرے، ٹوٹے، جی اور جی، کلیم عاجز پر بھی غموں کا جی پہاڑ جی ٹوٹا۔ جی، تو ان کی شاعری غموں کی بات میں سے نکلا، غموں کی بات میں سے نکلی ہے نا، تو دونوں ہم حال بھی ہیں اور ہم خیال بھی ہیں اور ہم قال بھی ہیں۔ واہ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ یہ اس کی وجہ ہے یہ کہ دونوں، لیکن جی جی، ایک بات اور ہے کلیم عاجز صاحب کی شاعری میں کہ کلیم عاجز کی شاعری کے دو تہے ہیں۔ جی، اب دیکھیے نا، اس ناز اس انداز سے تم ہائے چلو ہو، روزے کی غزل ہم سے کہلوائے چلو ہو، رکھنا ہے کہیں پاؤں تو رکھو کہیں اور، چلنا ذرا آیت اترائے اترائے چلو۔ چلو ہو۔ ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا، تم کیا ہو سبھی سے، تم سب سے کہلوائے چلو ہو۔ واہ واہ، تو یہ جو شاعری ہے تو یہ اصل میں اندرا گاندھی کے دور پر کئی فسادات ہوئے، جی جی جی، لیکن شاعری کا کمال ہے کہ اشاریت ہو، رمزیت ہو، کنایت ہو۔ جی جی، انہوں نے ان پر تنقید کی۔ جی، بظاہر تو ایک لگتا ہے کہ ایک حسینہ کی تعریف کی جا رہی ہے، جی، جی، لیکن حسینہ نہیں ہے، ایک عہد کی تاریخ قلم بند کی جا رہی ہے، جی، جی، کبھی تلاڑ میں، کبھی ٹاٹا میں، کبھی رانچی میں، کبھی بھاگلپور میں، کہیں یہاں، یہ فسادات کا سلسلہ ہے۔ تو کلیم عاجز کہتے ہیں، یہ انہوں نے کس انداز سے کہا۔ اب دیکھیں نا، بنگلہ دیش میں جو خانہ جنگی ہوئی، جی جی، اس میں ہندوستان کی مداخلتیں بھیجا ہوئی، تو کلیم عاجز کا حساس دل طنز کا یہ تیر نہیں روک سکا کہ تم تو جوانی کی مستی میں کھیل سے پتھر پھینک گئے، جس کو چوٹ لگی ہے پیارے اس کا ہی دل جانے۔ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت عمدہ۔ کیا اب بتائیے کہ اس کے اندر تاریخ ہے کہ نہیں؟ بالکل تاریخ، شعریت ہے کہ نہیں؟ بالکل رمزیت ہے کہ نہیں؟ تغزل ہے کہ نہیں؟ جی جی، ساری چیزیں، اور ظاہر ہے کہ آپ نے اس کتاب میں ان کا پورا تجزیہ یہ جو بھی کیا ہے۔ کیفیت ہے، مگر کہوں تو کئی دن بیت جائیں گے۔ ایک شعر ہے، وہ آ رہا ہے، ایک زمانہ تھا کہ ایمرجنسی لگائے، اندرا گاندھی ہٹ گئی، لیکن جب دوبارہ آئی تو انہوں نے پھر قلم بند کیا، حساس شاعر نے، کہ پھر آ رہے ہیں وہ فضا گرمائی جائے گی، پھر زلف کھولی جائے گی، لہرائی جائے واہ گی۔ واہ واہ واہ، یہ کلیم عاجز کا انداز ہے جو غزل کے زبان میں تاریخ قلم بند کرتا ہے۔ یہ میر اور کلیم عاجز میں فرق ہے۔ ہاں، ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بول چال کے الفاظ، محاورات بھی ہوئے، اور یہ خاص طور دونوں پر مقامی الفاظ کا بھی استعمال کلیم عاجز کیا۔ کا پورا کلام پڑھ جائیے جی 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 جی، آپ کو ایک لفظ ایسا، عام آدمی کو ایک لفظ ایسا نہیں ملے گا جس کے لیے اس کو شاید ڈکشنری دیکھنا پڑے۔ ایک لفظ ہے احتیاج اور ایک لفظ ہے دارالرسن۔ واہ، یہ دو الفاظ ایسے ہیں جو عام آدمیوں نے، باقی سارے الفاظ سنے، سنائے، سمجھے، سمجھائے ہیں۔ یہ ان کی سادگی کی انتہا ہے ان کی شاعری۔ اچھا، اسلم جاویدان صاحب یہ بتائیں کہ کلیم صاحب جو ہے تبلیغی جماعت سے بھی وابستہ رہے ہیں، تو کیا یہ وابستگی سے ان کی تخلیق پر مثبت اثر پڑا یا منفی اثر پڑا؟ نہیں، اصل میں یہ دیکھتا ہوں کہ کلیم عاجز کی شاعرانہ زندگی اور ان کی یہ دینی زندگی میں بالکل فرق ہے۔ مطلب کہ کبھی بھی انہوں نے مولویت جی جی جی، طاری نہیں ہونے دی اپنی شاعری پر۔ شاعری کا ان کا خاص نظریہ ہے۔ جی جی جی، وہ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی شاعری پاکیزہ خیالی پر محمول ہوگی، جو بھی شاعری صحت مند اور مثبت اقدار پر کی حامل ہوگی، وہی اسلامی شاعری ہے، وہی دینی شاعری ہے۔ اس کو مولویت پر مولوی بنانا یا اس میں ناصحانہ رنگ غالب کرنا، یہ شاعری نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب وہ ہے جس کے اندر ساری باتیں کہی جائیں، لیکن فنی حسن ہو، جمالیاتی معیار کا خیال، جمالیاتی حسن ہو، ادبی اقدار ہوں، جی جی جی، نہ کہ اس کے اندر وہ کہیں پر تبلیغی انداز ہو، ناصحانہ انداز ہو۔ کلیم عاجز کا خیال رکھا آپ کی شاعری میں، کہیں بھی آپ کو ایسا اندازہ نہیں ہوگا کہ شاعری کہیں پر تبلیغ بن گئی ہو، نصیحت بن گئی ہو، بلکہ بہت ہی معیاری شاعری کی انہوں نے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کی شاعری میں جو پہلو ہے وہ رجائیت کا پہلو ہے۔
اچھا، یہ اسلم جاویدہ صاحب، صاحب ظاہر ہے کہ آپ جس ادارے سے وابستہ رہے ہیں تو کلیم ماجد صاحب بھی شاید اس ادارے سے کی وابستگی اسی ادارے کا حصہ ہے، جی جی اردو ایڈوائزری کمیٹی بہار، جی 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 جس کے وہ صدر نشین یعنی چیئرمین رہے اور 6 سال کی مدت انہوں نے اس میں مکمل پوری کی۔ یہ بتائیں جو آپ جس محکمے سے وابستہ ہیں، جیسے اردو ڈائریکٹریٹ، محکمہ کابینہ سیکریٹریٹ حکومت بہار، جی تو ہندوستان میں بہت سارے اردو کے سرکاری ادارے بھی ہیں، تو اس ادارے کا کیا امتیاز ہے دوسرے اداروں کے مقابلے میں؟ ایک سب سے بڑا امتیاز میری نظر میں تو یہ ہے کہ امتیاز کریمی جیسے آدمی اس کے ڈائریکٹر ہیں، جو نگر ہیں، بیلوس ہیں، اور اردو سے ان کی کوئی منفعت یا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے، اردو کے لیے جانثار کرنے والے، اس کے علاوہ کیا امتیازات ہیں آپ کے اردو ڈائریکٹر؟ یہی بہت بڑا امتیاز ہے کہ جب امتیاز کریمی صاحب نے 10 جنوری 2015 کو وہاں کا عہدہ سنبھالا تو اس کا وہاں کے ماحول میں اور وہاں کے حالات میں انقلابی تبدیلی آئی۔ اردو ڈائریکٹریٹ پہلے فرش پر تھا، بلکہ فرش پر بھی نہیں، زمین کے اندر تھا، اس سے اٹھا کے امتیاز کریمی صاحب نے اس کو فرش پر پہنچا دیا، عرش پر پہنچا دیا۔ امتیاز کریمی اس شخصیت کا نام ہے جس نے اردو ڈائریکٹریٹ کو فرش سے اٹھایا اور عرش کی بلندی تک پہنچایا۔ بہت ہی اچھا کام، وہاں کوئی کام نہیں ہوتا تھا جی جی جی، سوائے تبادلہ کے، سال بھر تبادلے کے لیے تیاری ہوتی تھی، جون میں تبادلہ کر کے لوگ بیٹھ جاتے تھے، نہ تو کوئی سیمینار، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی جلوس، نہ کوئی مشاعرہ، کبھی کبھار یوں ہی جس کو کہتے ہیں زیب داستان کے لیے یا خون لگا کے شہید ہونے کے لیے ہو جاتا تھا، اور صرف 4 یادگاری تقاریب سال بھر ہوتے تھے، ایک شاد آبادی پر، ایک رمضان آبادی پر، ایک شکیلہ اختر پر اور ایک کلام حیدری پر۔ امتیاز کریمی صاحب نے آ کے اس میں تقریباً 18 نام جوڑے۔ آج وہاں 22 بہار کی 22 مشہور و معروف شخصیتوں پر جی جی وہاں یادگاری سیمینار منعقد ہوتے ہیں۔ کلیم الدین احمد ہے، غازی عبدالودود ہے، اختر نبی ہے، سہیل آبادی ہے، جمیل مظہری ہیں، کلیم ماجد ہیں، شوق نیموی ہیں، انجم مانپوری ہیں، شین مظفر پوری ہیں، رضا نقوی بھائی ہیں، علامہ واقف ہے، قصی قبیل بہار کے مشہور معروف شخصیتوں پر آج یادگاری تقریب ہو رہی ہیں۔ صرف یہی نہیں، بھاشا سنگم جو وہاں کا ایک پرچہ تھا، جی جی جی، بھاشا سنگم جو ہے آپ نے مشاہیر بہار نمبر بھی شائع کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ نے جشن اردو نمبر بھی شائع کیا، اور یہ رسالہ جو ہے آج کل بہت زیادہ مقبول ہے، اور اپنے کنٹینٹ کے اعتبار سے بھی، مواد کے اعتبار سے بھی، اور پیشکش کے لحاظ سے، اور آپ اس کے نائب مدیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، ظاہر ہے کہ پوری دنیا اسے جانتی ہے۔ الحمدللہ کہ جب اس سے قبل بھاشا سنگم کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا، لیکن جب میں اس سے وابستہ ہوا تو میں نے فراق گورکھپور یہ گوشہ نکالا، جی جی جی، کلیم ماجد صاحب کا گوشہ نکالا، اس کے بعد پھر ہم نے پرویز شاہدی نمبر نکالا، اس کے بعد پھر مشاہیر بہار نمبر نکالا 1 اور 2، اور پھر جشن اردو نمبر نکالا۔ تمام پرچہ الحمدللہ دستاویزی ہیں، اور ادبی دنیا میں اس کی بڑی عزت اور قدر و منزلت۔ اچھا اسلم صاحب، آپ کو کہیں یہ نہیں لگتا کہ بھاشا سنگم یا اردو ڈائریکٹر کچھ علاقے نظر انداز کیے جا رہے ہیں؟ نہیں، اصل میں اس میں ہماری مجبوری ہے، ہماری اس سے بے نیازی نہیں، نہ ہماری کوتاہی ہے، کیونکہ جہاں تک ہماری پہنچ ہے، جن لوگوں تک ہماری دسترس ہے، ہمارا بھی یہ مقصد ہے اور ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ بہار کا یہ چونکہ ڈائریکٹریٹ ہے، تو بہار کے تمام علاقوں کی نمائندگی ہو۔ اس کے لیے ہم اپنے تمام ادبی حضرات سے، شعراء حضرات سے اکثر و بیشتر یعنی مسلسل کہتے رہتے ہیں کوئی نام اگر چھوٹ رہا تو بتائیے، تاکہ اردو ڈائریکٹریٹ میں ان کی شمولیت ہو سکے، اس کی یادگاری تقاریب میں، اس کی شاعرانہ شعری محفلوں میں، اس کی افسانوی محفلوں میں، اس کی محفل نسواں میں، اتنے سارے پروگرام، بہت سارے پروگرام، اتنے پروگرام کے اگر میں بتاؤں تو آپ کو گھنٹہ بیت جائے گا۔ یہاں تک کہ ابھی 1765 اردو کے عہدے وضع کیے گئے۔ اردو ڈائریکٹریٹ کا یہ تاریخی کارنامہ ہے، پہلا تاریخی کارنامہ ہے جو امتیاز کریمی صاحب کے آنے کے بعد ہوا کہ اردو ڈائریکٹریٹ کو صدر شعبہ کا درجہ حاصل نہیں تھا، مالی و انتظامی اختیارات اسے حاصل نہیں تھے۔ امتیاز کریمی صاحب کی مسلسل کوششوں سے آج اردو ڈائریکٹریٹ ایک آزاد ادارہ ہے، جس کے صدر شعبہ ڈائریکٹر ہوتے ہیں، اس کو مالی اور انتظامی اختیارات حاصل ہے۔ الحمدللہ یہ بڑا کام ہوا۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ یہاں 1765 عہدے نکالے گئے، جو ایک تاریخی آزاد ہندوستان کے اتنی لمبی تاریخ میں آج تک اردو کا 1765 خالص عہدہ نہیں نکالا جاتا۔ یہ سب کے سب ریگولر ہوتے ہیں، جو 50,000 جہاں سیلری شروع ہوتی ہے اور کئی لاکھ ختم ہوتی ہے۔
میرے خیال سے اسلم صاحب یہ امتیاز صاحب کے جذبہ اور جنون ہی کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ امتیاز کریمی صاحب کے جذبہ نہیں، ان کے جنون کے سبب ہوا ہے۔ جی جی جی۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ امتیاز کریمی صاحب نے اردو ملازمین کا نہ کوئی ضابطہ نامہ تھا، نہ کوئی قاعدہ تھا، نہ کوئی آپ بحال ہوئے، ریٹائر ہوئے، عہدہ ختم۔ اچھا اسلم صاحب، یہ اردو کے تحفظ فروغ کے لیے تو بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے اردو ملازمین کا ضابطہ نامہ بنایا، سرکاری ضابطہ نامہ۔ اب یہ کیسے بحال ہوں گے، کب تک رہیں گے، اس میں عہدوں کی ترقی کا زینہ وضع کیا، پروموشنل ریونیوز۔ ایک ٹرانسلیٹر بحال ہوگا تو سینئر ٹرانسلیٹر کے عہدے پر جائے گا، ٹرانسلیشن آفیسر بنے گا، پھر ڈپٹی ڈائریکٹر کے عہدے پر ریٹائر کرے گا۔ یہ خاص بات ہے، اتنا مضبوط اس کا انہوں نے ضابطہ نامہ بنایا ہے، اتنا خوبصورت اس کی ترتیب رکھی ہے کہ عہدہ بہت ہی مطلب کہ ایک اہمیت کا حامل ہو گیا ہے، تمام عہدوں میں ایک اہمیت کا حامل ہو گیا۔ اس پر لوگ اس عہدے پر جا کے ایک فخر محسوس کریں گے، پورے بہار میں ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے آنے کے بعد تمام تھانوں کے لیے ایک ایک اردو کو عہدے، تمام رجسٹری آفس کے لیے اردو کے ایک ایک عہدے، تمام سرکاری جو 44 محکمہ ہے اس کے لیے ایک ایک عہدے، اور تمام ڈسٹرکٹ سب ڈویژن اور بلاک میں ایک ایک عہدے، سب ملا کے لگ بھگ اب تو 2500 سے زیادہ عہدے، ہمارے 2500 سے زیادہ 3000 کے قریب عہدے بدا ہوئے اردو کے۔ یہ بڑا کارنامہ ہے۔ اچھا اسلم جاویدہ صاحب، بہت سے اردو کے ادارے جہاں ہدایات یا احکامات جو ہیں انگریزی میں جاری کیے جاتے ہیں، تو کیا آپ کے اردو ڈائریکٹریٹ میں اردو ہی میں جاری کیے جاتے ہیں یا انگریزی اور دوسری زبانوں میں؟ نہیں، میرے یہاں تو اردو ڈائریکٹریٹ میں جو کام ہوتا ہے وہ اردو اور ہندی دونوں میں ہوتا ہے۔ جی جی جی۔ ہمارے یہاں سے جو احکامات جاری کیے جاتے ہیں، اس سے قبل صرف ہندی میں جاری ہوتے تھے، لیکن اب ہے کہ اردو میں جاری کیا جاتا ہے اور اس کا ہندی ترجمہ لگا دیا جاتا ہے۔ خاص طور سے اردو، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں یہ آپ تعارف نامہ دیکھ رہے ہیں مکمل اردو میں، جی جی جی۔ آپ ڈائری دیکھیں، جو ڈائری آپ دیکھیں، آپ کو ڈائری پیش کیا ہے، یہ مکمل اردو میں، اس میں ہندی کا گزر نہیں ہے۔ اردو پوری طاقت کے ساتھ، پوری تابانی کے ساتھ، پورے حسن کے ساتھ اردو ڈائریکٹریٹ میں جگمگا رہی ہے۔ اردو ڈائریکٹریٹ کو فخر و امتیاز حاصل ہے کہ اردو کو واقعی دوسری سرکاری زبان کا درجہ اس دور میں حاصل ہوا ہے، اور اردو آج پورے بہار میں لہرا رہی ہے، کیونکہ اردو ڈائریکٹریٹ نے ہر ضلع میں 3 اردو پروگرام لازمی قرار دیے ہیں۔ پہلا اردو عملگاہ، دوسرا فروغ اردو سیمینار، اور تیسرا طلبہ و طالبات کا انعامی مسابقتی پروگرام۔ یہ تینوں پروگرام ہر ضلع میں کرائے جانے ہیں، اور ڈی ایم کی سرپرستی میں کرائے جانے ہیں، اس لیے ڈی ایم کی وجہ سے ہر ضلع میں اردو کا چرچا ہے۔ ڈی ایم صاحب کرواتے ہیں تو سب لوگ آتے ہیں۔ ڈی ایم کے آفس میں ہوتا ہے، ڈی ایم کے چیمبر میں ہوتا ہے، جہاں اردو والے بیٹھتے ہیں، اردو کے طلبہ، معمولی غریب گھرانوں کے طلبہ، یہ ڈائریکٹر صاحب دیکھنا چاہتے تھے کہ اردو ہر جگہ مضبوطی سے کھڑی ہو، تو آج انہوں نے ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹر میں اردو کو مضبوطی سے کھڑا کر دیا۔ ڈی ایم اس پروگرام میں رہتے ہیں، شمع افروزی کرتے ہیں، بچوں کے پروگرام کو دیکھتے ہیں، انعام اکرام سے نوازتے ہیں۔ تو یہ جو کوشش ہے، یہ ایسی منظم اور مستحکم کوشش ہے کہ پورے بہار میں 38 اضلاع میں 3 پروگرام، اب سوچئے کہ 100 سے اوپر پروگرام سال بھر میں ہوتے ہیں، اور آج جنوری میں یہاں، تو فروری میں وہاں، تو مارچ میں وہاں، تو اپریل میں وہاں، مئی میں وہاں، اخبارات میں خبریں آ رہی ہیں، لوگوں کے درمیان چرچا ہے، ضلع میں ہنگامے ہیں، طلبہ مضامین ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے اساتذہ محنت کر رہے ہیں، ان کے والدین محنت کر رہے ہیں، کتابیں ڈھونڈی جا رہی ہیں، لائبریری میں جا کے پڑھی جا رہی ہے۔ اردو کا ماحول، یعنی فضا بندی اردو کے لیے ہم لوگ بنانے میں بہت ہی کامیاب ہوئے ہیں، اور واقعی اس میں ہم لوگ کی جو خواہش تھی اردو کے سلسلے میں، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ہم اردو والوں کی کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم اردو کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اچھا اسلم جاویدہ صاحب، آپ لوگ مسودات پر بھی مالی تعاون دیتے ہیں، مالی اعانت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ مسودات صرف بہار کے ہوتے ہیں یا دوسرے علاقوں سے بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، ہم لوگ اصل میں جو بہار اردو ڈائریکٹریٹ ہے یہ، تو پہلا حق تو پہنچتا ہے بہار کے شاعروں اور ادیبوں کا، تعداد تو کم نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ بنیادی طور پر، ترجیحی طور پر بہار کے لوگوں کو ہی دیتے ہیں۔ یہ رقم بہت کم تھی، لیکن ہمارے ڈائریکٹر صاحب جب آئے تو انہوں نے اس رقم کو بڑھایا تاکہ زیادہ سے زیادہ شعراء اور ادبا حضرات کو مستفیض کیا سکے۔ اس سال کے لیے یہ رقم 25 لاکھ روپے ہے۔ بہت اچھا، بہت ہی اچھا ہے۔ اچھا اسلم جاویدہ صاحب، بہت سارے ہمارے ادیب ہیں، مفلس ہیں، لاچار ہیں، بیمار ہیں، معذور ہیں، کیا ان کے لیے بھی آپ کے یہاں ڈائریکٹریٹ میں کوئی نہیں، اصل میں ہمارے اس طرح کا، ہمارے جو ہر ادارے کے کچھ اصول ضوابط ہوتے ہیں، کچھ کی حد بندیاں ہوتی ہیں، تو ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی نظم نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں ہم لوگ اس کام کو کریں، لیکن ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ
غریب شعراء و ادبا کو کسی طرح سے بھی کسی بہانے میں جی نوازیں. تو ہر پروگرام جو ہمارے سال میں جو لگ بھگ ضلع ہیڈ کوارٹر میں جو ہمارے قریب 40-50 پروگرام جو ہوتے ہیں، جن میں سے 22 یادگاری تقاریب، ہر یادگاری تقریب میں 5 شعراء و ادبا کو ہم لوگ بلاتے ہیں. تو ان کو اسی بہانے بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. ہاں، تھوڑا تعاون ملتا رہتا ہے ہم کو. اور سال میں ایک پروگرام کراتے ہیں رمضان میں، محفل حمد و نعت کے نام سے. اس میں ہماری کوشش رہتی ہے کہ جو مالی اعتبار سے کمزور شعراء ہیں ان کو بلا کے اس موقع پر کچھ دیا سکے. اچھا اسلم صاحب، بہار کے اندر بہت سارے گمنام فنکار بھی یا حاشائی تخلیق کار بھی ہیں، کیا ان کے اوپر بھی آپ کی کچھ نظر رہتی ہے اردو ڈائریکٹوریٹ کی؟ ایسے لوگوں کو تلاش کرنا، ان کا اعتراف ہنر کرنا، ان کی قدر افزائی کرنا. اصل میں آپ اگر ان کی بات کر رہے ہیں جو لوگ اب جا چکے دنیا سے، نہیں جو اب موجود ہیں لیکن گمنام ہیں، ان کے لیے تو ہمارے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا نام یادگاری تقریب میں جوڑا جائے. ہم لوگ جوڑا بھی ہے. لیکن جہاں تک گمنام کا سوال ہے تو ابھی ہمارے سامنے جو زندہ ہے، تابندہ ہیں جو ہے، ہم تو ابھی اس قدر تعداد میں ہے کہ ہم ان کو بھی پورا نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہم لوگ کا ادارہ یہ منصوبہ بنا رہا ہے کہ ہم تو یادگاری تقریب ان لوگوں پر کرتے ہیں جو دنیا سے جا چکے. اب زندوں پر بھی کچھ پروگرام کرنے کا ارادہ ہے، اور اس میں ایک محفل اکابرین ادب ہم لوگوں نے پاس کروا لیا ہے. میں نے بتاؤں بہت کام ہو رہا ہے اس میں. قریب جو لوگ 65-70 سال کی عمر کے ہیں اور جو لوگ ابھی باحیات ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کی خدمات ادب کا اور بالکل یہ بہت اچھا شخصیت عظمت کا اعتراف ہو. یہ میری بھی زبردست خواہش ہے اور ہمارے امتیاز کریمی صاحب کا یہ پروگرام و منصوبہ ہے. تو ہم لگ بھگ یعنی وہ جو ایک روایت ہے مردہ پرستی کو، اس کو توڑنے کی ضرورت ہے. اس پر ہم لوگوں نے ضرب لگانے کی کوشش کی ہے اور پروگرام پاس ہو چکا ہے الحمدللہ، اور بڑا پروگرام ہے. اس میں ہم لوگ 70 سال کے قریب جو لوگ شعراء و ادبا جن کی خدمات ہیں مسلم ہیں، ان کو ہم لوگ اس میں بلائیں گے، اور ان کو نہ صرف یہ کہ ان کو اعزاز اکرام دیں گے بلکہ ان پر ایک کتاب بھی شائع کریں گے. اگر فرض کیجیے پہلے مرحلے میں ہم نے 40 ادبا شعراء کو بلایا تو ان پر بہار گورنمنٹ ایک کتاب شائع کرے گی، ان کا شخصی تعارف، ان کی تخلیقات، ان کی تصاویر. تو ایک دستاویزی کتاب ہو جائے گی، اور انہیں یہ بھی لگے گا کہ حکومت کی سطح پر میری خدمات کا، میری شخصیت کا اعتراف کیا گیا. اعتراف میں ہم انہیں ایوارڈ بھی دیں گے. اچھا اسلم صاحب، آپ نے جو کتابوں کا ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ شاید آپ لوگوں کے مونوگراف کا بھی سلسلہ شروع ہوا. ہاں یہ بات میں نے کہا نا کہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں. تو پہلی بار اردو ڈائریکٹریٹ میں منصوبہ بنایا گیا اور ڈائریکٹر صاحب نے اس کو پسند بھی کیا. 10 مونوگراف ہم لوگوں نے لکھوا چکے ہیں. یہ پچھلے گزشتہ ہم نے جون میں اس کو دیا تھا اور سب لوگوں نے جمع کر دیا اس کو دسمبر کے اندر میں، 6 مہینے میں. اب یہ کتابت کے مرحلے سے، کمپوزنگ کے مرحلے سے گزر کے فائنل ہو چکا ہے. اب نئے مالی سال میں ان کی اشاعت ہوگی. 10 مونوگراف ہیں. 10 مونوگراف میں افشاد عظیم آبادی ہے، عبد المغنی ہے، کلیم عاجز ہیں، سہیل عظیم آبادی ہیں، رمز عظیم آبادی ہیں، شین مظفر پوری ہیں، رضا نقوی واہی ہیں. اس طرح سے ہم لوگوں نے 10 مونوگراف لکھوائے جو سب بہار کے. نہیں اسلم جاوید صاحب، مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں پہ آپ نے مونوگراف لکھوائے ہیں ان میں سے بہت سی شخصیتیں ایسی ہیں جن پر بہت ساری کتابیں بھی آ چکی ہیں، مونوگراف بھی آ چکے ہیں، بہت سارے مقالات، مضامین بھی لکھے جا سکے ہیں. تو ایسی شخصیات کا آپ کیوں نہیں انتخاب کرتے جن پر مقالے کم لکھے گئے ہوں یا کتابیں نہ آئی ہوں؟ نہیں تو اس کو میں واضح کر دوں، جن پر مقالے بہار اردو اکیڈمی شائع کر چکی، جن پر کتابیں بہار اردو اکیڈمی شائع کر چکی، جس پر مونوگراف بہار اردو اکیڈمی یا ساہتیہ اکیڈمی شائع کر چکی، ان کو میں نے چھوڑ دیا ہے. میں نے انہی شخصیتوں کو چنا ہے بہار کے جن پر کتابیں نہیں آئی ہیں معقول، اور جن پر مونوگراف نہیں ہے، تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے. فرض کیجئے کہ اگر جیسے جمیل مزید پر شاید اکیڈمی نے لکھ دیا ہے اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے. اسی طرح سے ان لوگوں کو ہی لیا ہے جن پر جیسے شکیل اختر پر کتاب نہیں ہے، ریفرنس کوئی کتاب نہیں، کلام حیدری پر کوئی کتاب نہیں ہے. ان شخصیتوں کو ہم لوگوں نے لیا ہے اور بہار کی شخصیتوں کو لیا ہے. یہ تو بڑا اچھا مقصد وہی ہے کہ جن پر مونوگراف نہیں ان پر لکھوا ہے، اور جن پر لکھا جا چکا ہے ان کو ہم لوگوں نے ابھی تھوڑا مؤخر کر رکھا ہے. تو اچھا اسلم صاحب، آپ کے یہاں ہر سال میرے خیال سے جشن اردو کا انعقاد کیا جاتا ہے. جی، جشن اردو ظاہر ہے کہ اردو کے فروغ اور تحفظ کے لیے ایک بڑا اچھا قدم ہے، حکومت کا تعاون بھی ملتا ہے آپ کو. تو جشن اردو میں آپ کی ترجیحات کیا رہتی ہیں؟ جشن اردو میں ہماری 2 ترجیحات ہیں. پہلا کہ جشن اس لیے ہم مناتے ہیں کہ اردو آبادی کو اردو زبان کی اہمیت کا احساس ہو، اردو زبان کی طرف کی توجہ جائے.
جشن اردو کے توسط سے ہم اردو زبان کی اہمیت اور ضرورت بتاتے ہیں، کیونکہ اردو ہندوستان کی ایک تہذیبی لسانی خوبصورت وراثت ہے جی جی، جس کو ہمارے بزرگوں نے سجا کے سنوار کے ہمارے حوالے کیا۔ جی۔ اب اس تہذیبی وراثت کی، اس لسانی وراثت کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل، یہ ہم احساس کراتے ہیں جب اردو آبادی اکٹھا ہوتی ہے تو اسے بتاتے ہیں کہ ہر قوم کی شناخت اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ اردو ہماری زبان ہی نہیں، ہماری تہذیبی پہچان بھی ہے۔ جی بالکل، یہ مقصد ہوتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اردو کے لیے ایک فضا بندی ہوتی ہے۔ اردو آبادی کچھ سمجھتی ہے کہ اردو زبان ہے، اور اس کے تئیں ہماری کچھ ذمہ داریاں، ہمارے کچھ فرائض ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ترجیحات ہوتی ہیں کہ ہم اردو کے جو ادبی حصے، جو ادبی پہلو ہے، جس سے نئی نسل واقف نہیں ہے، یا اردو کی عام آبادی واقف نہیں ہے، ان پہلوؤں کو ہم لوگ سامنے لا کر اس کی ضرورت اور اہمیت کو بتاتے ہیں، اور اردو کے تئیں ایک عوامی بیداری لاتے ہیں، جس میں لسانی بیداری بھی ہے، ادبی بیداری بھی ہے۔ جیسے اس بار ہم لوگ کا جو اجلاس ہوگا انشاءاللہ، تو اس میں ایک جامعات میں اردو حال مستقبل، تو اس میں ہم بتائیں گے کہ جامعات میں اردو کی کیا صورت ہے، ابھی حال کیا ہے، اور مستقبل کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے، امکانات کیا ہیں، کیا ہونے چاہیے۔ دوسرا سیشن ہے ہمارا کہ اردو زبان، اردو ادب کے فروغ میں نسائی قلم کا حصہ۔ جی بہت اچھا عنوان ہے۔ خواتین کا کیا کردار ہے، اول تا ایدم، تو ان سے ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، ان کی قدردانی ہوگی۔ وہ جو ابھی جو نئی نسل سامنے نہیں آ رہی ہے، خواتین ایک زمانے میں بہت لکھنے والی تھی، ایک سلسلہ تھا، اب وہ ختم ہو رہا ہے۔ وہ جذبہ بیدار کیا جائے، اس لو کو تیز کیا جائے، اس کو مہمیز کیا جائے۔ پھر اگلا جو ہمارا ایک اور سیشن ہے وہ ادب اطفال پر ہے۔ تو بچوں کے ادب پر بھی کام کم ہو رہا ہے، توجہ کم ہے۔ پہلے اردو کے بچوں کے ایسے رسائل نکلتے تھے کہ بھائی اس کو 8 سے لے کر 80 سال کے بچے پڑھتے، عمر کے لوگ پڑھتے تھے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی اردو بچے بھی نئی نسل جڑے، نئی نسل کو اس سے ہم لوگ کیسے ہم آہنگ کریں، نئی نسل کا رشتہ کیسے اردو سے استوار ہو، اس پہ کوشش ہوگی۔ اور اس کوشش کے تئیں ہم لوگ پورے ہندوستان سے اپنے اپنے فیلڈ کے میدان کے ماہرین کو بلاتے ہیں، تاکہ بہترین مطلب کہ مقالہ پڑھا جا سکے، بہترین خیالات کی وہاں پیشکش ہو سکے، جو ہمارے ذہن و دل کی دنیا بدل دے، اور ہماری نئی نسل اردو کے تئیں سوچے، اردو سے جڑے، اور اس کا اچھا اسلم جاویدہ صاحب، آپ نے نئی نسل کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا اردو راج بھاشا کی طرف سے نئی نسل کے قلمکاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی کوئی آپ کے پاس پروگرام ہے، کوئی منصوبہ ہے؟ جی بالکل ہے، ہم نے اس کو ترجیحی بنیاد پر رکھا ہے۔ ہمارے جتنی یادگاری تقاریب ہوتی ہیں، یہ ہر ضلع میں فروغ اردو سیمینار ضلع میں ہمارے یہاں شرط ہے، اس میں 3 طلبہ ضرور ہوں گے، جن کو ہم انعام بھی دیتے ہیں اور سند بھی دیتے ہیں، تو اس سے ان کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو نئی نسل کو جیسے فرض کیجئے کہ میرے یہاں کلیم عزیز پر سیمینار ہو جاتا ہے، تو نئی نسل کے 3 طلبہ و طالبات پڑھیں گے مقالے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ان کو دیا جاتا ہے تو اپنے اساتذہ سے پوچھتے ہیں، گھر پہنچتے ہیں، لائبریری بھی جاتے ہیں، کلیم عزیز کی کتابیں پڑھتے ہیں، ایک چرچا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم لوگ نئی نسل کو جوڑنے کے لیے بہت ہی اچھا، بہت کارآمد پروگرام ہے۔ نئی نسل میں جوش دیکھتا ہوں، بچے بڑی محنت کر کے آتے ہیں، ان کے اساتذہ، ان کے طلبہ، ان کے گارجین ان کے ساتھ آتے ہیں، اور ایک جوش کا، خوشی کا عالم ہوتا ہے طلبہ میں، اور خاص طور سے جب ان کو انعام ملتا ہے، ان کو سند دی جاتی ہے، تو تصویریں ان کے کھینچ کے شائع بھی ہم کرتے ہیں، اس سے ایک ماحول بنتا ہے، اور نئی نسل کو جوڑنے کے ہم نے کوشش کی ہے۔ اچھا اسلم جاویدہ صاحب، میرے خیال سے پہلی بار اردو ڈائری کا خیال کسی بھی ادارے کو آیا ہوگا۔ آج تک میں نے کسی سرکاری اردو ادارے کی طرف سے نہیں دیکھا کہ اتنا یونیک ٹائپ کی ڈائری مطلب شائع کی گئی ہو، لوگوں میں تقسیم کی گئی ہو، تو یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں کیسے آیا، اور خاص طور پر اردو ڈائری کے عنوان سے؟ اصل میں اردو ڈائریکٹریٹ میں ہم لوگ جو کچھ بھی سوچتے ہیں نئے انداز سے سوچتے ہیں، اور ایسی چیزیں سوچتے ہیں جو عام نہج سے الگ ہٹ کے ہو، اور ایک خوبصورت اور معیاری پیشکش ہو۔ اردو ڈائریکٹریٹ کی جس چیز کو آپ دیکھیں گے، چاہے وہ آپ بھاشا سنگم کو دیکھیں، یا ڈائری کو دیکھیں، یا پروگرام کو دیکھیں، یا اس کی دیگر کتابوں کو دیکھیں، اس کے اندر ہم لوگ معیار کا، حسن کا خیال رکھتے ہیں۔ اور الحمدللہ بھاشا سنگم کے بارے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ورلڈ کلاس میگزین ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ قاضی عبدالستار صاحب نے اس کی تعریف کی تھی،
جبکہ قاضی عبدالستار کسی کی تعریف نہیں کرتے. کم کرتے ہیں. گوپی چند نارنگ صاحب کا بھی خط موصول ہوا جس میں ان کی تعریف تھی. اس سے مجھے لگا کہ اردو ڈائریکٹریٹ واقعی معیاری کام کر رہا ہے. تو اردو ڈائری کا خیال اس طرح آیا کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ اردو ڈائری بازار میں ہے، بہت ڈائریاں ہیں، لیکن اگر ہماری اردو ڈائریکٹریٹ کی ڈائری ہوگی تو اردو کا بھی ایک چلن ہوگا جی. اور آپ اس میں دیکھیں گے اردو کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گی. پھر اس کے اندر جو اشعار ہیں جی وہ بہار کے تمام شاد ہیں، کلیم عاجز ہیں، کیف عظیم آبادی ہیں، عطا کاکوی ہیں، جمیل مظہری ہیں، رضا نقوی واہی ہیں. اس طرح سے بہار کے تمام شعراء کا اس میں انتخاب ہے اور آخر میں علامہ اقبال کے 100-150 اشعار ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اردو تہذیب. نہیں، یہ بہت ہی اچھی کوشش ہے اور میرے خیال سے میری نظر سے تو کسی اردو ادارے کی طرف سے ایسی ڈائری. اور خاص بات اس کے اندر شروع کے 24 صفحات ہیں، اس کے اندر بڑی دستاویزی چیزیں اردو کی جمع کی گئی ہیں. پہلا تو یہ کہ اردو بہار میں کیسا کئی زبان بنی، پہلا مرحلہ کیا رہا، دوسرا مرحلہ کیا رہا، تیسرا مرحلہ کیا رہا، دوسرا کہ اردو زبان کے لیے اس کا دائرہ استعمال کیا کیا ہے، پھر اردو ڈائریکٹریٹ کیا کیا کام کر رہا ہے اس کی پوری تصویر، پھر وہ ان تمام شعراء و ادبا کے نام، تاریخ پیدائش، تاریخ وفات جن پر اردو ڈائریکٹریٹ مطلب کہ پروگرام کرتا ہے، کوئی دستاویزی چیزیں. پھر اس کے علاوہ اس میں دکھا ہوا کہ اردو کے ہندی شعراء شاہ جہاں کے دور سے لے کے آج تک کے بیان. تو اس طرح کی بہت سی تاکہ سند رہ کے عنوان سے بہت سی قیمتی باتیں اور تاریخی باتیں، دستاویزی باتیں اس میں رقم کی گئی ہیں. کچھ ایسے اشعار ہیں جو آوارہ گرد ہیں جن کے بارے میں جیسے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، اور جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا، اس کو لوگ کہتے ہیں حالی کا، کچھ کہتے ہیں اقبال کا، ظفر علی خان کا، جبکہ زمیندار کے ایڈیٹر ظفر علی خان. نہیں، یہ بہت ہی اچھی معلوماتی ڈائری ہے، 25-50 اشعار دیے گئے اور بہت ہی قیمتی ڈائری ہے. اور اسلم جاویدہ صاحب یقیناً آپ لوگوں کی جد و جہد رنگ لا رہی ہے. خاص طور پر میں امتیاز کریمی صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے آپ جیسے گوہر کا انتخاب کیا. ظاہر ہے کہ آپ ہی کی نگرانی میں سارے کام ہو رہے ہیں. انہوں نے مجھے بالکل اختیار دے رکھا ہے، ان کی پوری حمایت رہتی ہے. اردو ڈائری کا جب پروگرام پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ میری تو یہی خواہش، میں تو آپ کو پچھلے سال بھی میں نے کہا تھا، تو کہا اس بار آئے گا، آ جائے گا. میں نے کہا بالکل آ جائے گا. پھر ہم لوگ دن رات دیکھ کر کے ڈائری کو شائع کیا، بہت خوش ہوئے. اور ان کے خوابوں کی تعبیر اس طرح کی چیزیں ہیں جو معیاری ہوں اپنی انفرادیت کے حامل. یہ خاص بات ہے اردو ڈائریکٹریٹ کے. امتیاز کریمی صاحب کا ویژن بہت بڑا ہے، وہ ہر کام کو معیاری سوچتے ہیں اور بڑا دکھنا چاہتے ہیں. خاص طور سے اردو شاعروں اور ادیبوں کی بڑی قدر ہے ان کی. جی بالکل صحیح. وہ کہتے ہیں ان کا پورا احترام کیا جانا چاہیے، وہ آئے تو ان کا پورا اکرام کیا جانا چاہیے. یہی خدمت ادب ہے. ہماری ساری کوششیں یہ ہیں دو پہلو پر، اردو ڈائریکٹریٹ اردو کی خدمت کرے اور اردو والوں کی خدمت کرے. جی بہت ہی اچھا، بنیادی مقصد ہمارا ہے. ظاہر ہے کہ امتیاز کریمی صاحب کے پاس ویژن بھی ہے اور وسائل بھی ہیں. دونوں چیزیں ہوں تو وہ ادارہ جذبہ بھی ہے، جذبہ تو ہے، جنون ہے، جوش ہے، ساری چیزیں ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کا اردو زبان سے، ادب سے کوئی تعلق نہیں. اگر باضابطہ اردو شعبے سے متعلق ہوتے تو ظاہر ہے کہ اردو شعبہ آپ کا اتنا متحرک نہیں ہوتا ہے. وہ ایک بہت ہی قابل اور بہت ہی پرجوش اور کام کا جنون رکھنے والے آفیسر ہیں. جی کام چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، کام کروانا جانتے ہیں. جی یہ خاص بات ہے. اور خاص بات یہ ہے کہ اردو والوں کی طرح ان کے اندر تحفظات اور تعصبات بھی نہیں. نہ تحفظات ہیں، نہ تعصبات ہیں، نہ تنگ نظری ہے. وہ بڑا خوب بڑا ہے جستجو کی خوب سے ہے خوب تر کہا، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر رضا کا. یہ خود کریمی صاحب میرے بارے میں کہتے ہیں، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں. چیز اچھی ہو، معیاری ہو، تاکہ اردو والوں کا کے سلسلے میں ایک اچھا تاثر ہو. جی بالکل اچھا تاثر ہونا چاہیے. تو یہ ہماری کوشش ہے، اردو ڈائریکٹریٹ کی کوشش ہے. اسلم جاویدہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اردو ڈائریکٹریٹ کے حوالے سے، کلیم عاجز کے حوالے سے اور ڈائریکٹر امتیاز احمد کریمی صاحب کے حوالے سے بڑی اہم اور معلوماتی گفتگو کی اور ہمارے ناظرین کو بتایا کہ اردو ڈائریکٹریٹ کن کن سطحوں پہ کام کر رہا ہے، اردو کے نفاذ کے لیے، اردو کی ترقی کے لیے، اردو کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے اور فروغ کے لیے. ظاہر ہے کہ بہت ہی اچھا اور عمدہ کام ہو رہا ہے. اس لیے اردو ڈائریکٹریٹ کو مبارکباد دیا جانا چاہیے کہ یقینی طور پر اس کا ہر قدم اردو کے فروغ کے لیے ہے. اور میں آپ کے بارے میں اور امتیاز کریمی صاحب کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی زندگی کی ایک ایک ہر سانس اردو کے لیے وقف ہے اور یہ جذبہ، یہ جنون بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتا ہے. اللہ کرے کہ یہ جنون اور یہ جذبہ قائم رہے. آمین. اسی کے ساتھ آپ کا ایک بار پھر شکریہ. خدا حافظ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.